آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کفر، شرک اور بدعات سے بچائے اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111، جس میں پھر ان یہودیوں کے بارے میں ہی بات شروع کی گئی ہے جن کی بات پچھلی ویڈیو میں نے کی تھی، جو اوس اور خزرج دو قبیلے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ منافقین جو ہیں وہ گٹھ جوڑ بن گیا تھا ان کا۔ تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب انہوں نے جھگڑا کروایا مسلمانوں کا اور یہ سارے معاملات ہوئے، جو مطلب یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، کنورٹ ہوئے تھے، ان کا جو جھگڑا کروایا، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیٹسفیکشن کے لیے فرما رہے ہیں، یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضر نہیں پہنچا سکتے، کہ صرف یہ آپ کو ستا ہی سکتے ہیں اور پریکٹیکلی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو یہ پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے، کہ یہ ایسے ہی صرف کر رہے ہیں، چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ جہاد کے لیے نکلو گے ان کے خلاف تو یہ بھاگ جائیں گے، یہ سامنا نہیں کر سکیں گے آپ کا۔ اور ایسے ہی ہوا، مدینہ سے بھی ان کو نکلنا پڑا، فتح خیبر جب ہوا وہاں سے بھی نکلنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد یہودیوں نے عیسائیوں کے تھرو بدلہ لیا اور بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا۔ اس کے بعد 90 کی دہائی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ان سے بیت المقدس واپس لے لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بھی ان کو بیت المقدس چھوڑنا ہی پڑے گا باذن اللہ۔ تو یہ تو ان کی یہودیوں کی ہو گئی بات۔ آگے پھر ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، چاہے یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں یا لوگوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیو کر رہے ہوں، ان کے اوپر مار ہی پڑی ہے۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، کہ یہ مطلب اسی طرح رہیں گے، یہ ان کا فیوچر کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ظاہری طور پہ وہ کچھ بھی نظر آئیں لیکن انٹرنلی اندر سے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، یہ سارا کچھ فقیری ان پہ ڈال دی گئی، ذلت اور ہر جگہ مار پڑ رہی ہے یہودیوں کو۔ یہ کس لیے ہے؟ وجہ سنیں ذرا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ جیسے انہوں نے کس کو قتل کیا؟ عزیر علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کو، اور بھی نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، پھر اونٹنی کو ہی مار ڈالا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آگے تفصیل آئے گی اور انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ پیچھے ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ اس کی صفت ہے۔ یہ ویسے بھی ایک کویسچن ہے کہ کون سا کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، اس نے اپنے اوپر ممنوع کیا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ذلت اور رسوائی اور مار ان کو پڑ رہی ہے، یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کیا اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، یکساں مطلب ایک جیسے نہیں، یہ بھی آگے کھول کے بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک جیسے بھی نہیں ہیں سارے، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، مطلب جو ایمان لے آئے
وہ جو نہیں لے کے آئے وہ ان کے سیم نہیں ہے، ان میں فرق ہے. وہ حق کے اوپر قائم رہنے والے لوگ ہیں، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے قرآن پاک، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے سمیت میرے گناہ گار کے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے اس کی بدولت. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں. صفت بیان کی جا رہی ہے نا ان کی، کہ جو ان کے یکساں نہیں ہے. وہ کون ہے؟ کہ وہ صحیح قائم ہے دین کے اوپر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے. یہ جو کچھ بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے. کوئی بھی اگر غیر مسلمان میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. یہ یہاں پہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ میسج ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کسی کا مقصد ہے، وہ سب بہتر جانتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی. یہ تو جہنمی ہے، یہ ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. کہ اگر کسی کے پاس ایک حدیث ہے نا کہ ایک بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے پوچھے گا کہ تو جہنم سے بچنے کے لیے تجھے دنیا میں جو بھی میں نے دیا تھا وہ تو دینا چاہتا ہے تاکہ تو اس عذاب سے بچ جائے؟ تو وہ کہے گا ہاں جی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو اس سے بھی بہت کم تر چیز تجھ سے مانگی تھی کہ میرے اوپر ایمان لیا، میرے نبی کے اوپر ایمان لیا اور اس کی پیروی کر، لیکن تو نے نہیں کی. اب اس عذاب کا مزہ چکھو. یہ کفار جو کافر لوگ ہیں ان کے بارے میں، یہ کفار جو خرچہ اخراجات کریں، جو بھی خرچ کریں، اخراجات ان کے جو ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا، مطلب بہت تیز ہوا چلی جس میں پالا تھا، مطلب سردی تھی، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو ان کے جاہو جلال ہے نا کفاروں کے، کفار سمجھتے ہیں نا آپ، جن سے دوستی سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا. ان کی جو بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے امپائر، بڑے بڑے مطلب جو بھی ان کے پاس ہے، میں اس تفصیل میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بالکل تیز ہوا چلی جس میں بالکل ٹھنڈ ہو اور ایک ظالم بندے کی فصل پہ پڑی، اس کی فصل کو تہس نہس کر دیا، جیسا کہ افغانستان میں ہوا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچ ہے. لیکن کس کے پاس مدد آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ جو صدقے دل سے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہو، قیامت والے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور اس کی عبادت کرتا ہو، راتوں کو اٹھ کے سجدے کرے، روئے اس کے آگے مانگے. یہ پیچھے باتیں جو ہیں وہ ریمائنڈ رکھنی ضروری ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا. پھر دوبارہ وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو مت بناؤ. دیکھا وہی بات آ گئی جو پیچھے بھی کی تھی کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کو اپنا دوست کی یہاں بات نہیں ہو رہی. دلی دوست اس کو مت بناؤ جو جس بندے میں ایمان نہیں ہے. یہ کس کے لیے بات ہو رہی؟ ایمان والوں کے لیے. کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ وہ آپ کو خراب کرے گا. اس کی جو عادتیں ہیں، اس کے جو انداز ہیں، اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کے جو شوق ہیں، وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے. تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی.
یہودی تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں یہ ختم ہو جائیں، قرآن کا وجود نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بہت کچھ کہا. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی، اور جو سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں. اگر عقل مند ہو تو غور کرو، اگر عقل مند ہو تو غور کرو. ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو چاہنے کا یہاں کیوں صیغہ استعمال ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی، خواہش تھی کہ سارے ایمان لے آئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ناممکن ہے. کیوں؟ اس کی حکمت وہ پروردگار عالم ہی جانتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جیسے ایک بات ہے کہ سود کیوں حرام ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حرام ہے تو بس حرام ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس میں. میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، میں واپس یہیں پہ آتا ہوں. تو تم محبت رکھتے ہو، وہ نہیں رکھتے، تو یہ محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ. اللہ اکبر. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کے بارے میں یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ تم مر جاؤ. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت نہیں کرتا. یہ سب سے ضروری چیز ہے. ہر مکتبے جو بھی فرقے ہیں، ہر کسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لازمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد سے محبت کرے اور شرک اور بدعت نہ کرے. یہ تین چیزیں جس بندے میں ہیں اس کا ایمان مکمل ہے. ایمان تو ہر کسی میں ہے، اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے، جو غیر مسلم ہے وہ بھی مانتے ہیں. لیکن شرط یہاں یہ دیکھیں نا، یہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، ان کو بولو مر جائیں وہ. ہاں جی، کہہ دو کہ اپنے غصہ میں ہی مر جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. کہ جب آپ کو کوئی اچھائی ملے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب کوئی زیادتی ہو تو یہ مطلب جب اچھائی ہو ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان جیسے اچھائی مطلب جنگ احد میں جب مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے زیادہ تو کافر بڑے خوش تھے. جنگ بدر میں جب وہ قتل ہوئے مسلمان جیتے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو تم اگر صبر کرو اور پرہیز گاری کرو، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اعمال پر احاطہ کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں دنیا کی ہر انفارمیشن دی ہوئی ہے، ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، پورا ایک مطلب ایک کتاب قرآن میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور اسی میں ہی ہر چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا پڑھنا، سننا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا قبول اور منظور فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ہم کرتے ہیں اس کو قبول منظور فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اور میرا کام تھا صرف پہنچا دینا، اور میں نے پہنچا